غزہ کی صورتحال دن بدن مایوسی اور ابتری کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ میں شاید اس قدر بے بسی اور بے حسی کا موقع بہت کم پیش آیا ہوگا۔ دنیا بھر میں 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور تقریباً 30 سے 35 لاکھ فوج کی مجموعی تعداد ہے، اور اس میں ریزرو فوجی شامل نہیں ہیں۔ اس سب کے ہوتے ہوئے ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی اور بہنیں سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور تڑپ تڑپ کر انہیں اس دنیا سے جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ChatGPT سے پوچھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اس سب کے باوجود یہ حالات کیوں ہیں اور مسلمان کچھ کر نہیں پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے مجھے اس کی جو تفصیل دی، اس کا پورا نچوڑ اور ما حاصل یہی تھا، نتیجہ یہی تھا کہ بظاہر بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ ایک ہمارا آپس کا اتحاد نہ ہونا، دوسرا ہمارے سیاسی کچھ معاہدات، اور تیسرے معاشی مفادات یا نام نہاد مجبوریاں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہمارا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ سوال ہو گیا کہ نبی کے یہ امتی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام لیوا ان کے سچے غلام بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ایک تھے، اور تم روز ہر وقت آئے دن اس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے جو ان کی شہادتوں، زخموں اور تکالیف کی صورت میں تمہارے سامنے آتی تھی، مگر تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو ایک مسئلہ ہماری بے بسی اور بے حسی کا ہے، اور الحمدللہ عوام میں کسی حد تک پھر بھی اس حوالے سے شعور ہے۔ امداد کا سلسلہ اپنے طور پر مسلمان بھائی درد دل رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے حکمرانوں سے جس طرز عمل کی توقع تھی، افسوس ان توقعات پر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اپنے ملک کی حفاظت، اپنے قوم کی حفاظت، اپنے کلچر کی حفاظت بے شک بہت ضروری ہے، لیکن غزہ ایک ایسا موضوع تھا اور ہے جس پر سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا، اور اب بھی وقت ہے تاکہ جو بچے کچھے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بحفاظت ان کے لیے ہم وہیں کسی محفوظ لاہ عمل کا اور بحفاظت ان کی ایک جگہ منتقلی اور رہنے کا کوئی ذریعہ بن سکے۔ اس وقت میں جو صورتحال ہے، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ حالات پہلے بھی آئے ہیں۔ اصحاب اخدود کا واقعہ ہم سب کے سامنے، قرآن نے یہ واقعہ بتا کر اس طرف اشارہ دے دیا کہ اصحاب اخدود ہر دور میں آئیں گے، اس لیے کہ قرآن تو زندہ کتاب ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے کی صورتحال میں خندقیں نیچے کھودی گئیں اور نیچے آگ جلا کر عورتوں بچوں کو اور اللہ کے نام لیواؤں کو ڈالا گیا، اور آج بم و بارود کی بارش اوپر سے برسائی جا رہی ہے، اور اوپر سے اس بارودی بارش کے ذریعے زمین میں خندقیں اور زمین میں قتل و قتال اور فساد کے نقشے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جب ایک بچے نے ماں کو تسلی دی اور کہا اصبری فإنک علی الحق، جمی رہو اور چھلانگ مار دو، تم حق پر ہو، گھبرانا مت،
تو آج بھی یہ مناظر ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں غزہ میں، عورتیں بھی بچے بھی کوہ استقامت بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے سے، اپنی زمین سے، بیت المقدس کے تحفظ کے وعدے سے ہم نہیں پھریں گے، چاہے ہمیں جان دینی پڑے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com